کی کوشش کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ معصوم ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت رکھی ہے، وہ معصوم ہے، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر اس کو حضور نے ایسے ہی بیان نہیں فرمایا، حضور فرماتے والذی بنفسی، جس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ یہ انسان کو بے پناہ عروج عطا فرماتی ہے۔ انسان کیونکہ گناہ اور نیکیوں سے مرکب ہے، خیر و شر سے بنا ہوا ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم صرف خیر ہی خیر ہو، اطاعت ہی اطاعت کریں، ہم صرف نیکی ہی نیکی کریں، نہ ہم شیطان ہیں کہ صرف اور صرف برائی کریں، ہم نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیتے ہیں۔ تو توبہ اتنی عظیم دولت ہے کہ توبہ کرنے والا شیطان کو ہرا کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا، آسمانی مخلوق سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ لیکن شیطان کا حال قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا جھٹلانے والوں میں سے، نافرمانوں میں سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ وجہ کیا بیان کیا اور شیطان نے کہا کہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، مٹی کیا میرے سامنے حیثیت کرتی، میں آگ کا پتلا ہوں۔ تو جب شیطان نے کہا، اللہ نے کہا کہ نکل یہاں سے، مردود بنا دیا گیا، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا گیا، کہا تجھے اور تیرے پیروکاروں کو جہنم کے اندر میں جمع کر دوں گا۔ تو شیطان نے کہا یا اللہ مجھے تو مہلت دے دے۔ کہا کس بات کی؟ کہا مجھے مہلت دے کہ میں سیدھے راستے پر سے لوگوں کو بہکاؤں۔ کہا کیسے بہکائے گا؟ اس نے کہا کہ پھر اب تو نہیں پائے گا، تیرے بہت کم بندے ہیں جو بچ پائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان سن، میرے بندے جن کو میں پیدا کرنے والا ہوں، جن کو میں زمین پہ بیچنے والا ہوں، جن کو تو بہکا کر کے جہنم میں لے جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، دائیں سے بہکائے گا، بائیں سے بہکائے گا، آگے سے پیچھے سے۔ آپ دیکھیں، نگاہ اٹھاؤ تو گناہ، صبح کھولو تو گناہ، محفل میں جاؤ تو گناہ، شادی میں جاؤ تو گناہ، بازار میں جاؤ تو گناہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں کا سیلاب ہے۔ شیطان گناہ کرا کر کے ہمارے اعمال بھی برباد کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور باضابطہ طور پہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے ہمیں دوری کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان سے، مردود سے، کہا لئین سن، تو کہتا ہے کہ میں دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا اور بہکا کر کے ان کو گناہوں میں ملوث کر دوں گا۔ تو سن میرے بندے بتقاضۂ بشریت اور تیرے برگلانے اگر بہک جائیں گے، اور پھر جب ان کو احساس ہوگا اور وہ توبہ کریں گے، جیسے ہی وہ توبہ کریں گے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب شب برات آتی ہے تو شیطان اپنے سر پہ کھا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک رات میں شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ اتنا کرم کیا کہ میں سال بھر بہکاتا رہا، سال بھر برگلاتا رہا، سال بھر ان کے دماغ میں خطوط ڈالتا رہا، سال بھر میں نے ان لوگوں کو باضابطہ طور پہ گناہوں کے اندر پھنسائے رکھا، لیکن ایک رات انہوں نے اپنے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کی۔ اور کیا توبہ کی! ان کے آنسو تھے، دل میں پکا ارادہ تھا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اور آج کے بعد گناہوں سے بچ کر کے نیکیوں کی زندگی گزارنے کا عزم رکھتے تھے، اور ایسی توبہ کی تو شیطان کہتا ہے کہ
کرتے سارے گناہ معاف فرماتی ہے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب، جو توبہ کرے گناہوں سے کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توبہ کرنا اتنا پسند ہے اللہ پاک کو، اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارا کھائے، ہمارے احسان اٹھائے اور ہم نے اس کا بڑا بھرپور مدد کی ہو، اور پھر اگر ہمارے ساتھ بدتمیزی کر لیں تو ہم رشوت توڑ لیتے ہیں، بات بند کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا نالائق ہے، احسان فراموش ہے، اتنا بیکار ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں پہ قربان، اس کے کرم پہ قربان، اس کی عظمتوں پہ قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی، صحت دی، عقل دی، زبان دی، آنکھیں دی، پھر بھی اگر کوئی بندہ گناہ کر لے اور گناہ کر کے وہ بندہ رب کے حضور میں آ کر کے توبہ کرے اور پھر پکا ارادہ کرے کہ اللہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا، تو اللہ اس بندے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اس کو اپنا محبوب ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ محبوب بناتا ہے، محبوب آپ نے یہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ اپنا محبوب ہونے کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ محبوب ہونا الگ ہے، وہی ہونا الگ ہے، آپ سمجھے؟ لیکن میں اگر کہوں کہ میں حضرت سے محبت کرتا ہوں تو میں محب ہوا، اور حضرت کہہ دے کہ حضرت یہ کہتے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں حضرت کا محب نہیں ہوا، حضرت کا محبوب بن گیا، تو توبہ کرنے والا محب نہیں کہتا کہ ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ بندے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھے محبوب الہی ہونے کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔ یہ توبہ ہے، بڑی عظیم شان توبہ ہے۔ توبہ کا مقام اتنا ہے کہ اللہ اکبر، توبہ کی ندامت کے اندر جو آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے وہ آنسو پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے جب بندہ ندامت کے آنسو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ندامت کے آنسو، گناہ کون نہیں کرتا؟ بتقاضۂ بشریت سب گناہ کرتے ہیں، سارے لوگ گناہوں کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں صحابہ کیسے توبہ کرتے تھے؟ حضور نے صحابہ کا ذہن کیسے بنایا تھا؟ صحابہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی کیسی مضبوطی رکھی تھی۔ ایک قبیلہ ہے بنو جہینہ قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا حضور میں نے ایک برائی کر لی ہے اور برائی کا اثر میرے پیٹ میں موجود ہے، آپ مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ حد یعنی مجھے سنگسار کر کے، رجم کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ حضور نے اس کے قبیلے کے ایک ذمہ دار کو بلایا، کہا جب تک کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ وضع نہ ہو جائے، پیدا نہ ہو جائے، تب تک اس کا دیکھ بھال کرو، خیال رکھو، پھر جب دودھ اس کا چھوٹ جائے گا بچے کا اور ماں کی ضرورت نہیں ہوگی تب اس کو لے کر کے آنا۔ وہ شخص قبیلے کے ذمہ دار اس کو لے گئے، لے جا کر کے جب حمل ہوا، حمل ظاہر ہوا، بچہ پیدا ہوا، 2 سال گزر گئے، دودھ پینے کا زمانہ گزر گیا، پھر لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، پھر اس کو عورت کو رجم کیا گیا، اس زانی عورت کو، گناہ گار عورت کو رجم کر کے جب اس کو باضابطہ طور پہ ختم کر دیا گیا، حضور نے اس کو نکلوایا اور نکال کر کے حضور نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی، خود حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا زانیہ کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ حضور نے کہا اس کے جیسی توبہ کرنے والا کون ہے بتاؤ، جس نے اپنی جان دے کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ پیش کی ہے۔ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں تقسیم کیا جائے گا تو اللہ اسے ایک عورت کی سچی توبہ پر پورے مدینے والوں کی مغفرت فرما دے گا، پورے مدینے والوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے توبہ کا ذہن یہ دیا تھا کہ صرف آنسو بہا کر نہیں بلکہ جان دے کر کے بھی توبہ ملے، تو صحابہ اس کو آسان سمجھتے تھے اور اس کو بہت ہی خوشی سے قبول کرتے تھے کہ جان دے دیں مولا بس تو معاف کر دے۔ جان دینا تو آسان تھا، ہمیں آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں یا بالکل انتقال کر کے سود پہ چڑھا دیں، پھانسی نہیں، بلکہ قانون یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ کہیں کہ یا اللہ بہت توبہ، بہت گناہ ہوئے، بہت زیادتی ہو گئی، بہت بدمانی ہو گئی، بہت زندگی ہم نے اپنے نفس کی اتباع میں اور شیطان کے برقرار میں گزار لی، یا
سے جائیں گے اور آپ اپنے اللہ کے رحمتوں کے معاملے میں بہت اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور پھر اچھے عمل کیے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا. جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب کے سب گناہوں کے بدلے اس کو نیکی کا ثواب عطا فرما دے. کتنا کریم ہے، کتنا کریم اللہ ہے، اس کا تو اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک آپ سے بات توبہ جو ہے، توبہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، استغفار کرنا، توبہ کرنا. اس کی برکت سے جب نوح علیہ السلام کی قوم پر تنگی آئی تو اللہ پاک نے کہا توبہ کرنے کے لیے کہو. توبہ تمہاری اگر قوم کرے گی تو بارش برسا کر دیں گے، کھیتوں کو ہم لہرا دیں گے اور بے شمار ان کو کھیتوں سے روزی عطا فرمائیں گے. ان کو بیٹے دیں گے، بیٹے ان کو بیٹوں کے ذریعے سے ان کو مضبوط کریں گے اور ان کے رزق میں برکت دیں گے اور ان کے لیے ہم آسمان و زمین کے خزانے کھول دیں گے. توبہ کرے اے نوح آپ کی قوم، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ کو آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا. بہت بڑی ان کی شان میں نے بیان فرمائی. کیا فرمائی؟ مستغفرین بالاسحار. سحری کے وقت مسلمانوں کو تم پاؤ گے کہ سحری کے وقت تو سوتے نہیں ہیں بلکہ صبح سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس توبہ کی برکت سے سارے معاف فرما دے گا. اب اس کا مقام تو کلیئر ہو جائے گا. آگے ہوگا تو پھر توبہ کریں گے. اگر اللہ تقاضۂ بشریت گناہ نہیں ہے تو گناہ ہوئی وہ کر ہی رہیں گے تو آگے پھر اللہ سے ہم معافی مانگیں گے. لیکن آج کیا بھروسہ کہ کرم بن جائے. اتنے جنازے نوجوانوں کے اندر پائے، اتنے لوگ سڑک بھی بہت اچھے خاصے مل ملا کے گئے اور معلوم پڑا کہ آدھے گھنٹے بعد انتقال ہو گیا. لوگ حیرت میں کہ یار یہ کیسے مر گیا؟ ابھی تو اچھا بھلا میرے ساتھ بات کر رہا تھا. تو جب ہماری زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں روزانہ رات کو سو تو اپنے اللہ سے معافی مانگ کر کے سویا کرو کہ یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے. اگر صبح ہوئی تو پھر انشاءاللہ نیکی بھی کریں گے اور پھر دن نکلا تو پھر ہم زندگی کو اچھا بنائیں گے بھی. لیکن اب تک کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب تک کا اکاؤنٹ تو کلیئر ہو جائے گا. اب تک کے وہ ہماری ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی. تو توبہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں. اللہ ہم کو معاف کرے. اللہ ہمارے گناہوں کو جلوت و غلبت کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے پیارے آقا کے پیارے ہم توبہ کرنے والا کتنا عظیم ہوگا جانتے ہیں. یہ توبہ کا ارادہ اگر کرنا ہے نا، توبہ کرنے کا ارادہ کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور اپنے سارے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، نامۂ اعمال کو صاف کر دیں گے. بہت بڑی عظیم دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث شریف ہے، بخاری مسلم اور راوی بھی ایک ہے. ابو سعید کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 مرڈر کیے، ایک کو 4 نہیں بلکہ 99 کا قتل کر دیا. اس نے پوچھا کسی سے کون ہے جو مجھے توبہ کے بارے میں بتائے، تو بتایا کہ فلاں ابراہیم ہے، وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس سے جا کے پوچھو. وہ گیا، اس نے پوچھا میں نے بے قصور 99 قتل کیا ہے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، تیری مغفرت نہیں ہوگی. اس نے رائے
عالم ربانی ہے ان کے پاس چلا جا، وہ تجھے بتائے کہ تیری توبہ ہوگی کہ نہیں، اور توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ 100 لوگوں کا ایک سنوں لگاتے نکلا اور نکل کر کے اس عالم ربانی کے پاس پہنچا تو کہا کہ تیری توبہ ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تیری بھی توبہ قبول فرمائے، اللہ تیری بھی توبہ قبول فرما کے مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا پھر تیری بستی جہاں سے تو آیا ہے وہ بہت بری بستی ہے، تو وہاں جائے گا نا پھر گناہ میں لگ جائے گا، پھر بے حیائی میں برائی میں لگ جائے گا، اس بستی کو چھوڑ کر کے اللہ والوں کی بستی میں چلا جائے۔ کہاں کدھر ہے وہ بستی؟ تو کہا کہ اس طرف اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس بستی کی طرف چلا جائے، اپنی بستی کی طرف لوٹ کے مت جانا، ورنہ بستی کی نحوست تیرے دوستوں کی سنگت اور ماحول تجھے پھر دوبارہ گناہ پہ آمادہ کر دیں گے، تو توبہ پہ قائم نہیں رہ سکے گا، اللہ والوں کی بستی میں چلا جائے۔ اب یہ چال اپنی بستی کو چھوڑ کر کے عالم کے پاس توبہ کر کے نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے وہاں بیٹھ کر کے نیکی کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، توبہ کر لی، اب نکل کے جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہوا، اور راستے میں انتقال ہوا تو وہ اس کی بستی اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان میں جا کر مر گیا۔ جیسے ہی مرا تو فرشتے جو عذاب والے وہ بھی آ گئے اور جو ثواب اور رحمت والے وہ بھی آ گئے، اور دونوں کے درمیان کے اندر وہ تکرار ہونے لگی، اس لیے کہ جب مومن مرتا ہے تو 70,000 رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ چلو اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو دیکھتا فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت، وہ کہتے ہیں کہ تیرے ایمان کی وجہ سے تیرے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہیں، تیرے کو نکالنے کے لیے۔ 70,000 تو برات کے اندر دولے کا استقبال کرنے نہیں آتے، لیکن مومن جب مرتا ہے تو اس کی عزت کی اور اس کی شان کی، اس کے پروٹوکول کے اندر اللہ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے اور سارے فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری روح قبض ہوگی، چل تجھے اللہ کی بات میں پیش کر لیں۔ تو فرشتے عذاب والے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی آ گئے، اب دونوں میں بات ہونے لگی کہ ہم اس کو قبض کریں گے اور یہ کریں گے، ہم کریں گے، ہم اس کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے۔ اب موت کا فرشتہ جس نے اس کو قبض کیا تھا تو ان کی باتیں سننے لگا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے ان دونوں سے کہا کہ جو مرنے والا مرا ہے اس کا فاصلہ جو ہے اس کو گنو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے جہاں پہ وہ نیک بننے جا رہا تھا تو اس کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دینا، اور اگر بدکاروں کی بستی کے قریب ہے یعنی یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دینا، اس کی روح کو تر کر دینا۔ اللہ پاک نے حدیث پاک ہے اس توبہ کرنے والے نے اتنی رحمت فرمائی کہ اس کی بستی سے کہا، اس کی بستی کی طرف جو زمین تھی، زمین سے کہا کہ آگے بڑھ جا، لمبی ہو جا، اور اللہ والوں کی بستی سے کہا کہ بستی قریب ہو جا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں۔ اندازہ کریں کتنا قریب ہے، ہم نے تو 100 میٹر نہیں کیا، لیکن ہم پھر بھی توبہ میں کوتاہی کریں اور سوچیں کہ میں توبہ کروں گی نہیں کروں گی، توبہ کروں گی نہیں ہوگی اور میرے سے گناہ چھوٹیں گے، یہ سارے شیطانی خیالات ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ کریں، اس لیے اللہ نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں توبہ کرو، آگے کو جو نصیحت ہو جائے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ تعالی توبہ کر کے آنے والی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق اور اللہ کے فرامین کے مطابق گزارنے کا عزم مصمم کر کے اللہ کو راضی کرنے